बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि इस रोए ज़मीन पर जब से काबतुल्लाह बैतुल्लाह शरीफ की तामीर हुई है, पहला हज किसने किया, तो इसका आप सही जवाब क्या देंगे? अगर नहीं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। माना कि इस किस्म के बहुत से इल्मी मवाद हमारे इस्लामी बहन भाइयों की नज़रों से गुज़रते होंगे, मगर इन सब इस्लामी और तारीख़ी मालूमात को आप तक पहुँचाने का एक मकसद ये भी है कि ये बातें हमारे दिल और दिमाग की मेमोरी में सेव रहें और हम अपने इर्द गिर्द के लोगों और आने वाली नस्लों तक दीन इस्लाम और तारीख़ इस्लाम के बारे में सही और मुदल्लल मालूमात फ़राहम कर सकें। ये हमारा फ़र्ज़ भी है और सदक़ा जारिया भी, क्योंकि अच्छी बात फैलाना अज़ीम सदक़ा जारिया है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके वीडियो को पूरी देखने की गुजारिश है। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब किसी की ज़िंदगी बढ़ा सकता है, किसी को आगे बढ़ने का मौका दे सकता है। और आपके इस कीमती लम्हात में से कुछ थोड़ा सा मुझे टाइम दरकार है। आइए अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में काबा शरीफ की तामीर तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से ही फ़रिश्तों की मदद से की हो गई थी। रिवायतों में आता है कि हज़रत अल्लाह तबारुक ताला ने जन्नत से निकाल कर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया कि अल्लाह ताला, मैं इबादत करना चाहता हूँ, इस ज़मीन पर मेरे लिए इबादत की जगह कौन सी है। तो अल्लाह तबारुक ताला ने अपने फ़रिश्तों की मदद से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का घर तामीर करने का हुक्म दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़रिश्तों की मदद से पहाड़ों के साथ के पत्थर लाकर खाना काबा की तामीर का सिलसिला शुरू किया। और ये सिलसिला वक्तन ब वक्तन अपने वक्त के साथ चलता रहा, जो कि आज तक जारी व सारी है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब तूफ़ान नौ के ख़तरनाक तूफ़ान के बाद काबा शरीफ का स्ट्रक्चर बह गया था, तो उस वक्त तूफ़ान गुज़रने के बाद भी खाना काबे की बुनियाद बाकी रही थी। फिर तूफ़ान नूह गुज़रने के बाद यानी आज से तकरीबन 4000 साल पहले मक्का मुकर्रमा में कोई ज़ीरो इंसान तक नहीं रहता था। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुक्म अल्लाह अपनी ज़ौजा बीबी हाजरा और बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रखते सफ़र बांधा और वहाँ रवाना हुए। और वो वहाँ उस लक़दक सहरा पहुँचे जहाँ पर आज मक्का शरीफ वाक़या है। ये अलावा रेत के टीलों के कुछ नहीं था। दरख्तों के नाम पर अबूबकर कीकर के दरख्त और कुछ सहराई दरख्त थे, इसके अलावा वहाँ कुछ भी ना था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बीवी बेटे को एक टीले पर बिठा दिया और एक पानी का मशकीज़ा और कुछ खजूरें उनके पास रख दी। फिर आप अलैहिस्सलाम मुल्क शाम की तरफ रवाना हो गए अल्लाह के हुक्म से। खजूरें और पानी आखिर कब तक चलता, फिर आखिर ख़त्म हो गया। जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख और प्यास की तरफ से बिलक बिलक कर रो रहे थे, क्योंकि आखिर थे तो बच्चे ही, बच्चा कब तक भूख बर्दाश्त करता। तो बीबी हाजरा कभी एक टीले पर जाती तो पानी तलाश करती, तो कभी दूसरे टीले पर जाती तो पानी तलाश करती कि कहीं से कोई थोड़ा सा पानी मिल जाए। उनके इस अमल को अल्लाह तबारक ताला को इतना पसंद आया कि सफ़ा मरवा के पहाड़ियों के दरमियान सही का नाम देकर ये भी हज का रुकन बना दिया गया। और फिर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की भूख प्यास की शिद्दत से उनकी एड़ियों के रगड़ से आब ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ, जो कि आज तक दुनिया इसकी गवाह है कि इस पानी में क्या सरचश्मे, क्या इसकी हकीकत है। ये भी एक हज का रुकन बन गया। फिर कुछ अरसे बाद वहाँ पर एक कबीला आकर आबाद हुआ, तो मक्का मुकर्रमा में आबादी का सिलसिला बढ़ना शुरू हुआ। इसी असना में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 2 मरतबा मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए थे। फिर जब वो तीसरी बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए, तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम समझदारी और बलोगत की उम्र के मनाजिल तय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब तीसरी बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा आए, तो अपने फ़र्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, अताअत कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि यहाँ एक घर बनाओ, और घर की तामीर फिर शुरू की गई। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पत्थर नस्ब करते जाते। जब तामीर ज़रा बुलंद हुई तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर बआसानी तामीर कर सकें।
جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشان تھے وہی جگہ آج مقام ابراہیم کہلاتی ہے۔ دونوں باپ بیٹے دیوار بناتے جاتے اور دعا کرتے جاتے کہ اے پروردگار اعلیٰ، ہماری اس نیک کام کو قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ انہوں نے اس گھر کی تعمیر نہ مٹی سے کی نہ چونے سے کی، بس پتھر پر پتھر رکھتے چلے گئے، نہ ہی اس کی چھت تھی نہ ہی کوئی اس کا دروازہ تھا۔ یہ سب چیزیں بعد میں مختلف وقتوں میں مختلف ادوار میں اضافہ کیا گیا۔ پھر بیت اللہ شریف کی تعمیر اور توسیع اپنے وقتوں کے حساب سے ہوتی گئی۔ بعد میں بنو قریش نے بھی تعمیر نو کی اور ان کے بعد بھی ہوتی رہی۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام فقط 20 برس کے تھے جب تعمیر کعبہ ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کے پہلو میں حجر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بکریوں کا باڑہ بنا دیا تھا اور اس پر پتوں کی چھت ڈال دی تھی۔ پہلے بیت اللہ شریف کی جگہ ایک سرخ ٹیلہ تھا جہاں پر بیت اللہ شریف بنایا گیا تھا۔ اکثر بارشوں کی وجہ سے سیلابی پانی اس ٹیلے کو ادھر سے ادھر کاٹتا رہتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کعبہ سے فارغ ہوئے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک ایسا پتھر لانے کو کہا کہ جو طواف کی شروعات کرنے کے لیے نشانی کے طور پر رکھا جائے۔ یہ پتھر حضرت جبرائیل علیہ السلام ابو قبیس کی پہاڑی سے لائے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس مقام پر رکھ دیا جہاں وہ آج تک قائم ہے۔ روایت کے مطابق یہ بہت روشن تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مقامات دکھائے اور عبادات کے فریضے بتائے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں کو حج کی دعوت دینے کا اعلان کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ اے پیغمبر خدا، یہاں پر کون لوگ ہیں جو میری آواز کو سنیں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، آواز دینا تمہارا کام ہے اور لوگوں تک اس آواز کو پہنچانا میرا کام ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو قبیس کی پہاڑیوں پر چل کر ایک بہت بڑے سے پتھر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو حج کرنے کی دعوت کا اعلان کیا کہ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ایک گھر بنوایا ہے اور ہر کسی پر حج فرض کر دیا گیا ہے، لہٰذا تم اپنے پروردگار کی آواز پر لبیک کہو اور حج کرنے آؤ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز کو اتنا بلند کیا کہ اس آواز کو روئے زمین پر رہنے والے ہر ذی روح انسان نے اس آواز کو سنا، اور اس آواز میں ایسا سحر تھا کہ پیڑ پودوں نے بھی وہ آواز سنی، جس کی وجہ سے پہاڑ پیڑ پودوں کو بھی حج کرنے کی خواہش جاگ اٹھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس پاک گھر کو رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھا جائے۔ مفسرین کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان کے بعد سے ہی حج کی شروعات ہوئیں، اور سب سے پہلا حج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی ادا کیا تھا۔ طاہر القروی کی ایک تصنیف کو عبدالصمد سارن نے اردو میں ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت ابو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے اس گھر پر رات دن اللہ کی 120 رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، 60 رحمتیں طواف کرنے والوں کے لیے، 40 رحمتیں نمازیوں کے لیے اور 20 رحمتیں اللہ کے گھر کو دیکھنے والوں کے لیے۔ حضرت حسان بن عطیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول پر جب غور کیا تو نتیجہ اخذ ہوا کہ یہ سب رحمتیں تو در حقیقت طواف کرنے والوں کے لیے ہیں، بلکہ وہ طواف کرتا بھی ہے، نماز پڑھتا بھی ہے اور اس کی طرف دیکھتا بھی ہے۔ خانہ کعبہ میں طرح طرح کی فضیلتیں ہیں اور یہ فضیلتیں وہی جانتا ہے جو اس در سے ہو کر آیا ہے۔ بے شک اللہ نے اس گھر کی حفاظت کا ذمہ از خود لیا ہوا ہے۔ طاہر القروی لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ 11 بار تعمیر ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیث علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، عمالقہ کے دور میں، جرہم کے دور میں تعمیر ہوا، پھر بنو قریش نے بنایا، عبداللہ بن زبیر نے تعمیر کیا، حجاج بن یوسف نے تعمیر نو کی، پھر سلطان مراد نے بنایا جو آل عثمان سے تھا۔ قریش کی جانب سے تعمیر نو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہی شروع ہو گئی تھی۔ قریش نے تعمیر کے لیے جو حلال مال جمع کیا تھا جب وہ ناکافی ہو گیا اور اسے تعمیر میں خلل آنے لگا تو حضور کی طرف سے 6 ہاتھ
سے ایک بالش کم جگہ کر دی گئی اور حضور کے پیچھے ایک چھوٹی سی گول دیوار بنا دی گئی جو آج بھی آپ لوگوں کو دکھائی دیتی ہوگی، تاکہ لوگ اس کے باہر طواف کر سکیں۔ کعبہ کے اندر انہوں نے 2 صفوں میں 6 ستون رکھے جس پر چھت تھی۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ میں چھت بھی نہیں تھی اور دروازہ بھی نہیں تھا، پھر اس میں دروازہ بھی رکھا گیا۔ چھت کی بلندی 18 ہاتھ تھی۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر نے تعمیر بیت اللہ کے بارے میں حضرت طاہر القربی فرماتے ہیں کہ انہوں نے 3 دن تک استخارہ کرنے کے بعد کعبے کو زمین کے بالکل برابر کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی بنیاد کو کھدوایا تو دیکھا کہ وہاں 6 ہاتھ اور 1 بالش میں حجر اسماعیل میں داخل ہے، لہٰذا آپ نے انہی بنیادوں پر کام شروع کروا دیا۔ جس دن کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی وہ دن بھی عجیب تھا۔ اس دن بہت سے غلام آزاد کروائے گئے، بہت سی بکریاں ذبح کی گئیں شکرانے کے طور پہ اور خوشی کے طور پہ۔ پھر حضرت زبیر ننگے پاؤں نکلے، آپ کے ساتھ اور بھی بنو قریش ننگے پاؤں روانہ ہو گئے، حتیٰ کہ لقم کے مقام پر مسجد عائشہ کے پاس پہنچے اور عمرے کا احرام باندھا، اور اللہ تعالیٰ نے سنت انہیں ابراہیمی تعمیر کی تعمیر پر توفیق عطا فرمائے۔ اس شکرانے کے طور پہ انہوں نے عمرے کی سعادت ادا کی تو حضرت عبداللہ بن زبیر کے زمانے میں پہلا عمرہ ادا ہوا باقاعدہ طور پہ، اور یہی وجہ تھی کہ ایک شخص نے محاصرے کے زمانے میں مسجد کے احاطے میں خیمے میں آگ لگا دی۔ خیمے میں جب آگ لگی تو بڑھتے بڑھتے کعبہ تک جا پہنچی اور اس نے غلاف کعبہ اور رکن یمانی تک کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ یہ واقعہ 64 ہجری کا ہے۔ 10 سال بعد 74 ہجری میں حجاج بن یوسف نے یہ تعمیر اسی بنا پر کی جو ابن زبیر نے کعبہ کی تعمیر میں اضافہ کیا تھا، اور اسی بنیاد پہ ساری تعمیرات دوبارہ کی گئیں، لیکن اس میں مزید ایک دروازہ اور بنا دیا گیا کہ اگر قریش نے اس کی تعمیر کے مطابق اس کو برابر پہ کر دیا تھا۔ طاہر القربی لکھتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کے ہر ایک کی چیز نئے سرے سے عبداللہ بن زبیر نے بنائی تھی، سوائے اس دیوار کے جو حجر میں ہے۔ اس طرح کعبہ کے اندر جو سیڑھی کعبہ کے اندر سے گزر کر اوپری طرف جاتی ہے کعبہ کی چھت کو، وہ آل عثمان کے فرزند سلطان مراد کے زمانے میں بنوائی گئی تھی۔ 19 شعبان 1040 ہجری میں شدید ترین بارشوں کے نتیجے میں سیلابی صورتحال کے نتیجے میں سیلاب حرم شریف میں داخل ہو گیا تھا اور کعبہ شریف کی چوکھٹ سے بھی زیادہ بلند ہو گیا تھا۔ تو دوسرے دن عصر کے وقت کعبہ کی شامی دیوار کے دونوں اطراف سے منہدم ہو گئے تھے اور چھت کا کچھ حصہ بھی گر گیا تھا۔ چنانچہ سلطان مراد نے دوبارہ سے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا حکم دیا اور 1 سال کی قلیل سے مدت میں خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی۔ سلطان مراد نے یہ تعمیر ہمارے اس دور میں آج تک باقی ہے اور اس کے باقیات آج تک باقی ہیں۔ باقی جو تعمیرات اور جو توسیع ہوتی رہیں وہ اس تعمیرات کے اوپر ہی ہوتی رہیں، اور جس کو ہر ادوار میں آنے والے دور حکومت نے اپنے لحاظ سے اپنے سوچ سے تزئین و آرائش کرتے رہے اور اس کو دنیا کے لیے ایک محو حیرت، ایک خوبصورت ترین اللہ کا گھر بنا ڈالا، اور کسی بھی وقت میں اس کی تعمیر میں کوئی کسر نہ چھوڑی گئی، اور دنیا بھر کی قیمتی ترین پتھر، قیمتی ترین نوادرات سے اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو سجا دیا گیا۔ دعا ہے کہ رب باری تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے اس گھر کی سعادت عطا فرمائے اور سب کو اس گھر کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، آج پتہ چل گیا ہوگا کہ پہلا حج، پہلا عمرہ کس نے ادا کیا اور کن کن ادوار میں خانہ کعبہ کی تعمیر اور توسیع کس وجوہات پر ہوتی رہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔